بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل اسلام آباد جاتے ہوئے اسی تقریباً جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ سے بات کی تھی۔ اب میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں اور میں بڑے بھاری دل کے ساتھ واپس آ رہا ہوں۔ ذرا خبر اخبار کا پتہ کرنے گئے تھے وہاں پہ، جو ہمارے دوست احباب ہیں جن سے میل ملاقات رہتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ذرائع کہتے ہیں۔ تو اسلام آباد کا ماحول جو ہے وہ میں مطلب ایک خوف اور ایک ٹینس صورتحال جو محسوس کی، نفرت کی حد تک پھیلی ہوئی ایک بد اعتمادی ہے دونوں طرف۔ ایک طرف کی تو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کا جو دوسری طرف کی بد اعتمادی اور جو نفرت ہے، نفرت کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں، وہ کن کن سے ہے؟ وہ نواز شریف سے ہے، یعنی نون لیگ سے نہیں، اسپیسیفکلی نواز شریف سے اور مریم نواز سے، اور دوسری طرف ہے آصف علی زرداری کے ساتھ۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جناب کہ یہ ایت نہیں آ سکتے کیونکہ انہوں نے ملک دا بڑا بھڑا حال کیتا۔ تو وہ جسارت منہ میں زبان ہو بندہ سوال تو پھر کر بیٹھتا۔ پھر ہماری ٹریننگ یہ ہے کہ سوال کرنا ہے کہ یار کہ تسی ہن کیڑا جنوں کہندے نا وہ چاندی کڑھا کے تے تسی کنگن پالے نے، تو اب کیا آپ نے کر لیا؟ تو خیر اس کا جواب وہ پھر ایک عجیب و غریب سی لاجک، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو کامیابی آپ کو سمجھانی پڑے کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ اس کو اگر ہم یوں سے یوں رکھ لیتے، یوں سے یوں کر لیتے، یہ ہو جاتا، یہ کر لیتے، تو اس کا جو مطلب ہے وہ کامیابی نکلتا ہے۔ تو وہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی، وہ صریحاً ایک ناکامی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 2 سالہ کارکردگی اور جو ایکسپیریمنٹ پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ نفرت کا عالم یہ تھا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کا عملی جو ہے ثبوت وہ یہ ہے کہ آج نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا نے نشر نہیں کی۔ یہ تو ایک نفرت کا ثبوت اس طرح سے ہے کہ پیمرا نے کہا کہ جی اے نہیں ہو سکتا، اس کو آپ نشر نہیں کر سکتے۔ گڈ، وہ مشرف کی ہو سکتی ہے اور پھر وہ باقیوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی طاہر القادری صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا نا، مفرور مجرم تھے، تو ان کی ہو جاتی تھی۔ کرنل انعام رحیم صاحب درخواست لے کے گئے تھے کہ پیمرا کے پاس کہ ان کو پابندی لگائی جائے، تو ان کو کہا تھا یہ آئین کے آرٹیکل 119 کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن خیر نواز شریف کی انہوں نے کر دی، پابندی لگا دی۔ اب یہ پابندی تھی، اب اس کو تھوڑا سا کہ محسوس کریں کہ وہ تھی سمجھنے کی جو بات ہے، جو نفرت ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پابندی ہے کہ تقریر نشر نہیں کرنی ہے۔ آپ نے خبر دینے پہ تو پابندی نہیں ہے نا، تو خبر پہ بھی بلیک آؤٹ۔ ابھی میں جب ہم نے، چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ نواز شریف کی جو تقریر جو سوشل میڈیا پہ جو لائیو سٹریم تھی اس میں دیکھی، اس میں انہوں نے وہ اپنے آج تک بندہ اپنے وہ جو سٹینڈ تھا جو اس نے لیا تھا اس پہ کھڑا ہے، اور کہ جی کہ اگر ہماری فوج جو ہے وہ دستور کے اوپر عمل کرے تو اس سے بہتر فوج پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور فوج کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ آئین کی پاسداری کرتا ہے۔ چلیں یہ نواز شریف کا اپنا خیال ہے کہ، اور لیکن یہ ان کو شاید ان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے جو مخالفین ہیں، جو حکومت ہے، وہ اس کو پروپیگیٹ کر رہی ہے کہ نواز شریف فوج کے خلاف ہے۔ بھئی نواز شریف فوج کے خلاف نہیں ہے، نواز شریف کن کے خلاف ہے؟ جو فوج کو سیاست میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی بات کہ معاملہ نفرت کا یہ عالم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ صرف تقریر نشر نہ کی جائے بلکہ انہوں دی خبر بھی نہ لگے، تو پورا بلیک آؤٹ۔ لیکن وہ مجھے آصف علی زرداری کی بات یاد آ گئی کہ جناب یہ آپ پابندی لگانی ہے تو لگا لیں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک تقریباً کروڑ کے قریب یا 1,60,00,000 لوگوں کے پاس یہ سمارٹ فون ہے، اور بات نہ رکتی ہے نہ خبر رکتی ہے، تو خبر تو آ جاتی ہے۔ خیر، جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نفرت کا یہ عالم ہے۔ یہ نفرت کس لیول پہ ہے؟ یہ سیکنڈ لائن تک نفرت ہے، لیکن ویسے بھی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر وہ لیئرز میں ہوتی ہیں کہ جی کہ یا پلانز کے مطابق ہوتی ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، دونوں طرف سے یہ والا معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ہارڈ لائن لے رہا ہے نواز شریف، اور اس کے نیچے جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں اس طرف سے یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ ایک بندے نے کرنا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے
اس کا نام ہے قمر جاوید باجوہ، اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار کہ معاملات کس طرح آگے لے کے بڑھنے ہیں۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ نفرت کا جو لیول ہے وہ کس لیول تک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک انسٹیٹیوشن کے جو اہم لوگ ہیں یا ایک اہم سطح پر پہنچ کے لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے، یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یعنی اس کے پیچھے جو حوالہ ہے وہ یہ ہے۔ اور لیکن جو ٹاپ براس ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، جو یا یوں کہہ لیں کہ جنہوں نے درمیانی واسطہ رکھ کے باتیں کرنا شروع کی ہیں یا رابطے شروع کیے ہیں، میں نے شاید خاقان عباسی کا والا معاملہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ پاکستان کے مقتدر جو حلقے ہیں وہ ایک درمیانی واسطے سے رابطے میں ہیں، اور مذاکرات کا جو ہے ونڈو وہ اوپن ہو چکا ہے۔ لیکن جو فرنٹ پہ سیاست چل رہی ہے، اور جو فرنٹ اور دونوں طرف سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دونوں طرف سے ایک طرف نواز شریف ہارڈ سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے جنہوں نے فیصلہ ساز ہیں وہ ونڈو اوپن کر رہے ہیں مذاکرات کی۔ یہ ذرا تھوڑی سی ٹیڑھی بات ہے، یہ آئندہ چند دنوں میں یہ بات کھل کر آپ کے سامنے بھی آنے والی ہے، اور بڑی جلدی آ جائے گی۔ لیکن اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ جو میں بددلی کے ساتھ آیا ہوں کہ وہاں پہ لیول کیا ہے نفرت کا، تو وہ جو نفرت ہے، ایک طرف وہ جو رپورٹ دینے والے ہیں وہ اپنی ٹاپ براس کو وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ اسٹریٹجی یہ بنائیں کہ جو میڈیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو اگر کسی یعنی وہ ایک قلعہ بندی ہوتی ہے نا، اور قلعے کا جو کمزور حصہ ہوتا ہے اس پہ توجہ مرکوز ہوتی ہے، تو پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کے خیال میں پاکستان کا میڈیا اس جو نئی موومنٹ شروع ہو رہی ہے اس میں بڑا اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ کریں کہ میڈیا جو ہے وہ اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے اس کو نہ تو اڈاپٹ کرے اور نہ ہی اس کو پروموٹ کرے، اور اس کے لیے 5 سے 7 بندوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے۔ وہ 5 سے 7 بندے کون سے ہیں؟ وہ 5 سے 7 بندے ہیں پاکستان کے جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے جو مالکان ہیں، اور جو دیکھیں جو ایک سرمایہ جہاں پہ انوالو ہو جائے تو وہاں پہ پھر سمجھوتے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک میڈیا ہاؤس ہے، میں یعنی کسی ایک کا اسپیسیفکلی نام نہیں لینا چاہتا، تو اس میڈیا ہاؤس کے مالک کے اور بھی کئی بزنس ہیں، اور وہ بزنس اس نے پاکستان کے اندر کرنے ہیں، تو اگر وہ کنٹرول میں نہیں رہے گا تو پھر سفر کرے گا اس کا کیپٹل، اس کا سرمایہ، اس کا سارے کا سارا بزنس۔ تو وہ ایک خبر کے لیے یا ایک نیریٹو کے لیے یا جو بھی اس کو صحافتی زبان میں آپ کہہ لیں، اس کو وہ مطلب یہ کہ اصولی بات کر کے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا پورے کا پورا بزنس جو ہے وہ اس کا کلا کما ہو جائے۔ تو پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کرین قیاس یہی ہے کہ وہ تابعداری کرے گا، اور جو اوپر سے حکم آئے گا وہ اسی کو فالو کرے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ نیریٹو جو ہے خصوصاً نواز شریف کا وہ نیریٹو جو ہے وہ پبلک تک جو ٹرانسمٹ نہ ہو، یا وہ یا ٹرانسلیٹ نہ ہو سکے۔ لیکن اس میں اگر ہم یہ بات کہیں کہ سوچیں کہ کیا یہ جو کاوش ہے یا جو یہ کوشش ہے کیا یہ پوری ہو سکتی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا انفارمیشن سیکر ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کے کل جب میں یہاں پہ کھڑے ہو کے جب میں نے ویڈیو بنا رہا تھا تو یہاں پہ جو پٹرول پمپ اور جو چائے والی دکانیں ہیں وہاں پہ جو بچے کام کرتے ہیں، جوان کام کرتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب ہم نے فون بند کیا تو انہوں نے عمران خان صاحب کے وہ کہتے ہیں لتے لینے شروع کر دیے کہ تسی ٹھیک گل کر رہے سو، عمران خان نے بیڑا گر کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اس طرح کی لڑائیوں کے اندر جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ پاکستان کے جو کی پلیئرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پاکستان کی اس وقت حکومت ہے، اور پاکستان کی جو مقتدرہ ہے جس کو ہم سادہ لفظوں میں انگریزی میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ان کے پاس وہ اسٹرانگ فوٹنگ یا اخلاقی طور پر وہ اسی وقت اپنا جو نیریٹو ہے یا اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں جب لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی مل رہی ہو۔ عمران خان کی حکومت
کے خلاف جو اسلام آباد میں 2 دن پہلے سرکاری ملازمین نے جو دھرنا دیا تھا شارع دستور کے اوپر، اس کو اگین وہ پاکستان کے میڈیا نے نہیں دکھایا، بلیک آؤٹ کیا اس کا، تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو حکومت ہے جو سیم پیج پہ ہیں، لیکن وہ بہت کمزور ہیں اور وہ اپنا ایجنڈا یا جو اپنا ان کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے جس طرح وہ سوچ رہے ہیں کہ میڈیا کی توڑ نپ لیں گے ہم، اور جناب جنہوں کہتے ہیں نا سنگھی دب کے اسی کم کا ڈالیں گے۔ آپ سنگھی دبا لیں، آپ پاکستان کے جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کی سنگھی پہ نو تر کے جو آپ رکوانا چاہتے ہیں خبر رکوا لیں، لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ جو کل پاکستان کے میڈیا نے یا 1-2 دن پہلے جو سرکاری ملازمین کا جو دھرنے کا بلیک آؤٹ کیا ہے، وہ خبر نہیں رک سکی، وہ پبلک میں سامنے آ گئی۔ تو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت کمزور، جس کو کہتے ہیں پوزیشن میں ہے وہ، اور اسٹرانگ پوزیشن پہ اس وقت اپوزیشن ہے۔ تو ایک طرف چل یہ رہا ہے اسلام آباد کی، جو میں تازہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، کہ ایک طرف نواز شریف کے ساتھ آپ نے ونڈو اوپن کر دی ہے مذاکرات کی، ان کے ذریعے، اپنے شاہد خاقان عباسی کے ذریعے، اور ادھر سے اپوزیشن کی طرف سے جو یا پی ڈی ایم بنا ہے، اس کے جو سربراہ ہیں وہ کل مریم نواز سے مل کے جو انہوں نے پریس ٹاک کی باہر آ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو لیکن آج نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، لڑائی انہوں نے نہ لی ہے، یعنی فوج کہہ لیں یا فوج کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو حکومت ہے اس کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے ان سب کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو اس سارے کھیل میں جو خوش آئند بات یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اس جو یہ قضیہ ہے، اس کا جو مداوع ہونا ہے یا جو کوئی راستہ نکلنا ہے وہ بات چیت کے ذریعے نکلنا ہے، اور جنہوں نے بات کرنی ہے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے وہ اپنے پرانے نیریٹو پہ کھڑے ہیں، جس میں حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سیکنڈ لائن ہے، جو اس وقت باجوہ صاحب کو اور دوسرے ایک اور صاحب ہیں ان کو یہ رپورٹیں بھجوا رہے ہیں، اور سر کچھ نہیں ہونا، بس میڈیا کو کنٹرول کر رہا تھوڑا جا۔ تو بھائی میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ جو ہیں وہ اپنا مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، اور جو پاکستان کی اپوزیشن ہے وہ صرف وے آؤٹ تلاش کر رہی ہے، وہ مذاکرات کی صورت میں ہی نکلے گا جس کی ونڈو اوپن ہو چکی ہے۔ اور جو قصہ مختصر یہ کہ چومکھی لڑائی اس وقت جاری ہے کہ ہر پارٹی اپنا جو مطلوبہ ہدف ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ انگلی سیدھی کر کے کر لے یا انگلی ٹیڑھی کر کے کر لے۔ آنے والے دنوں میں یہ جو لڑائی ہے، میں لفظ لڑائی بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن حقیقت میں یہ ایک لڑائی ہے، کیونکہ آج نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا اصل یا مسئلے کی جو اصل جڑ ہے جس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی، وہ میں نے اسی لیے کر دی ہے تاکہ اب اس مسئلے کو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ لڑائی جو ہے یہ مزید تیز ہوگی، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے گا، اور اس لڑائی کا جو نتیجہ ہے وہ مذاکرات جو اس وقت شروع ہو چکے ہیں انہی کے صورت نکلے گا، اور ان مذاکرات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اور مزید تیز کرنے کے لیے، یا یہ یوں کہہ لیں کہ یہ اس وقت مزید فاسٹ ٹریک پہ چلیں گے جب اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے گی۔ اس سے پہلے جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ چاہے گی کہ یار کہ کسی طرح معاملے کو دبا لیا جائے، لیکن یہ معاملہ دبلیں والا نہیں ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔